بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من علی المسلمین بانزال القرآن الکریم وتکفل بحفظه فی الصدور والسطور الی یوم الدین وجعل من تتمت حفظه حفظ سنت سید المرسلین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الذی اوکل اللہ الیہ تبیان ما ارادہ من التنزیل الحکیم بسم اللہ ایک بار اس طرح کر کے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بنکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ بابا شروع سے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع ترجمہ کرو اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع جی مقدمۃ الطبعۃ الاولی آگے چلو الحمدللہ الذی من علی المسلمین بانزال القرآن الکریم تمام حمدیں اس اللہ کے لیے جس نے احسان فرمایا مسلمین پر قرآن کریم کے نازل کرنے کے ساتھ جی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے احسان فرمایا مسلمین پر قرآن کریم کے نازل کرنے کے ساتھ جی وتکفل بحفظہ فی الصدور والسطور الی یوم الدین اور ذمہ لیا قرآن کی حفظ کو یعنی اس کی حفاظت کرنے کو
سینوں میں اور سطروں میں قیامت کے دن تک کہ اللہ نے یہ اپنے ذمے لیے. او عاشر نمبر 1 صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ دلیل ہے کہ بتکفلا کہ اللہ نے یہ کام اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے. محفوظ رکھنے کی 2 صورتیں سینیاں وچ تے کاغذاں اتے. ہاں جی. اور ذمے لیا قرآن کے حفظ کو کی حفاظت کو سینوں میں اور سطور میں قیامت کے دن. وجعل من تتمت حفظہ حفظ سنت سید المرسلین. اور بنایا قرآن پاک کی حفاظت کے تتمہ سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کو. کہ سنت کی جو حفاظت ہے نا یہ قرآن کی حفاظت کا تتمہ ہے کہ قرآن سمجھ تب آئے گا جب حدیثیں بھی ساتھ جوڑیں گے. جی. کی حفاظت کے تتمہ سے سید المرسلین کی سنت کی حفاظت کو اے ہوگی حمد والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد الذی اوکل اللہ الیہ تبیان ما ارادہ من التنزیل الحکیم بقولہ تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبیناً لہ بأقوالہ وتقریراتہ بأسلوب واضح مبین. اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں ہمارے سردار ہمارے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ سونے محبوب او کالو لکھے بنکا جسلمہ ہو کہ سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیان کرنا اس کو کہ ارادہ فرمایا اللہ نے اس کا تنزیل حکیم سے یہ بیان سونے کرنا ہے. یہ کتھے وے اپنے اس فرمان کے ساتھ یہ یاد پڑھی کہ کو نہیں پڑھی. اور نازل فرمایا ہم نے آپ کی طرف ذکر تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے وہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف تاکہ وہ غور و فکر کریں. پس قائم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراں حالے کہ بیان فرمانے والے ہیں قرآن مجید کو اپنے اقوال کے ساتھ اپنے افعال کے ساتھ اپنی تقریرات کے ساتھ. اس تقریر سے مراد تقریر نہیں ہے حدیث تقریری ہے. جی سنیں واضح روشن اسلوب کے ساتھ. جی اور رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے اللہ تبارک نازل ہوں نازل اللہ کرنی ہے نا پر لفظاً ترجمہ کرا رہے ہیں حضور والا نازل ہوں ہمارے سردار پر اور ہمارے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف کی ہوا ہے. جی ان کے تیری طرف سپرد کیتا کہ تینوں سپرد کیتا. ان کے بیان فرمانا بیان اس کا کہ ارادہ فرمایا اللہ نے اس کا تنزیل جس شے کا بیان کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے وہ سونے دے سپرد کیتا ہے اپنے فرمان کے ساتھ. کیڑا بانزل ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
पास कायम हुए आका हुजूर अलैहिस्सलातु یہ مطلب نہیں بھی کھلو گئے، قام دا مطلب ہوندا ہے بھی وہ بندہ جڑا نا جناب وہ اپنے کام تے کھلو گیا ہے، وہ پڑھائی دے کام وچ کھلو گیا ہے، یہ مطلب نہیں بھی کھلوتا ہے بھی، مطلب ہے بھی اتنے بھی قائم ہو گیا ہے بھی۔ جی واضح آپ کے لیے آپ کے اقوال اور آپ کے پیانا ہے فقام آپس قائم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پاس قائم ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درا حال کے بیان فرمانے والے ہیں قرآن حکیم کو بلاوی، بیان فرمانے والے ہیں قرآن حکیم کو اپنے اقوال کے ساتھ افعال کے ساتھ اور اپنی تقریرات کے ساتھ واضح اور روشن اسلوب کے ساتھ، واضح روشن اسلوب کے ساتھ، ہاں جگہ والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحریف والتبدیل، اور رضا مندی ہو یعنی اللہ راضی ہو، اور اللہ تعالی راضی ہو صحابہ پاک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ زینا وہ صحابہ کے تلقی کی قبول کیا، تلقی نہ بھی بالکل جپھا مار لینا کہ تلقی کی انہوں نے یعنی قبول کی انہوں نے سنت نبویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس فبعوها پس محفوظ کیا ان کو، پہلے انہوں نے عمل بھی کیتا تو محفوظ کیتا، اور نقل کیا سنت نبویہ کو مسلمین کے لیے، جیسا کہ سنا سنت نبویہ کو، درا حال کہ وہ خالص ہے تحریف اور تبدیل کے شیبے سے، جی چونکہ چنانچہ یعنی کہ بچ کوئی نہیں ہے گا، جی جی راضی ہو صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہم سے وہ بلاؤ بھی ہو، انہم سے وہ صحابہ پاک کے تلقی کی انہوں نے سنت نبویہ کے ساتھ کندہ منے نبویہ سے، نبی کریم کی یار سنت نبویہ کی، سنت نبویہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بس محفوظ کیا اس کو اور نقل کیا ان کو مسلمین کے لیے جیسا کہ سنا تھا ان کو سنت نبویہ کو، درا حال کے خالص ہے تحریف اور تبدیل کے سے اگوں تینوں کون کو دو لفظ آؤں دے ساری نے باری پڑھنی کی پروگرام کی بنایا سی تو ویسے نال دے باری ساری نے پڑھنی، چل پڑھ کے پڑھ بے ان پڑھن دے ہوں پڑھنا گے بھئی یا تو بانڈ کے آؤ نا بھی دو پڑھ دے ہیں، جی جی تناقل سنت المطہرۃ جیلا عن جیل وودعوا للسلامۃ نقلها وروایتها قواعد وضوابط دقیقۃ لتخلیصها من تحریف المبتدین، اور رحمت اور بخشش ہو سلف صالح کے لیے، یعنی وہ جو پہلے گزر گئے صحابہ پاک کے بعد، وہ سلف صالح کے تناقل نقل در نقل تناقل کہ تناقل کیا انہوں نے سنت مطہرہ کا جیلن ان جیلن، ایک جماعت نے دوسری جماعت سے، ایک زمانے نے دوسرے زمانے سے، ایک قرن نے دوسرے قرن سے، مسلسل یہ تناقل کیا انہوں نے، جی سنی لے سلامت کہتے گیا جی ہاں وعدہ ہو ایک کام کیتا اور مقرر کیے انہوں نے سنت نبویہ کے نقل کی سلامتی کے لیے، کیا وضع کیے اور اس کی روایت کے لیے کیا وضع کیے، قواعد اور ضوابط دقیقہ لے تخلیصہا واسطے بچانے کے سنت نبویہ کو مبتلین کی تحریف سے، اور رحمت اور مغفرت سلف صالح کے لیے وہ کہ تناقل کیا انہوں نے سنت مطہرہ کا، جماعت نے جماعت سے
کرن نے کرن سے، زمانے نے زمانے سے، اور وضع کی انہوں نے سنت نبویہ کی نقل اور اس کی روایت کی سلامتی کے لیے، سلامتی کے لیے کیا نقل کی، کیا وضع کی؟ قواعد اور ضوابط دقیقہ، یعنی چھاننی لا دیتی حدیث سنت نبویہ کو خالص کرنے کے لیے مبتلین کی تحریف سے۔ جی رحمت اور مغفرت صالحین کے، سلف صالح کے لیے، وہ سلف صالح کے تناقل کیا انہوں نے سنت مطہرہ کا جماعت نے جماعت سے، اور وضع کیے سنت نبویہ کی نقل کی اور نقل اور روایت کی سلامتی کے لیے قواعد اور ضوابط حقیقت سنت کرنے کے لیے مبتدئین کی تحریف سے۔ صبر قال کما ورد فی الحدیث النبوی عن ابراہیم ابن عبد الرحمن الازری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وارث بنیں گے اس علم کے ہر خلف سے جو آگے آ رہے ہیں۔ کون؟ ان کے عدول، ان کے نفی کریں گے اس علم سے جاہلین کی تعویل کی، مبتلین کے انتحال کی، غالین کی تحریف کی، کہ ہر اگلے دور وچ ایک ہو جے اللہ پیدا کرے گا کہ پیچھے جڑا بچے کو نہ سیٹاں شیٹاں جڑا نا جی پاڑ کے بچوں کو روح شوں کڈی ہے نا، وہ پھر ساری سلامت کرن گے بھی کی گڑبڑ کیتی تو سانجی جی ہے وہ حدیث سمجھ آئی کہ کوئی نہیں او گو حوالے دیتے نے سارے جی اے شاباش ہے اگے جی بل جزاء خیر لمن خلف السلف من علماء المسلمین الذين تلقوا قواعد روایت السنة وضوابطها عن السلف فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث۔ اور جزا اور خیر دے اللہ ان کے لیے جو سلف کے پیچھے آئے ہیں علماء المسلمین سے، وہ جنہوں نے قبول کیا، تلقی کی سنت کی، روایت کے قواعد کی اور ان کے ضوابط کی، اپنے سلف سے قبول کیے، پھر ان کی چھان بین کی اور ان کو مرتب کیا اور ان کو جمع کیا مستقل کتابوں کی شکل میں۔ نام رکھا گیا ما بعد میں علم مصطلح الحدیث، باقاعدہ ایک نام بن گیا، کیا علم مصطلح الحدیث۔ او تے لکھے یطلق ولا ہو جتنے تر شان لگے اس علم تے بولا جانا کیڑا علم الحدیث درایتن، علوم الحدیث، اصول الحدیث، علم مصطلح الحدیث، علم او تھلے تعریف لکھی ہے، کو تعریف موضوع غرض کو نہیں دسی بھی سارے ہوندے بڑے تا چپ ہوگا، تھلے تعریف نظر آئی کہ اصول حدیث مصطلح، علم مصطلح الحدیث، علم الحدیث درایتاً، علوم الحدیث، اصول الحدیث، یہ سارے نام ہیں جی۔ اس کی تعریف وہ ایسا وہ علم ہے اصول اور قواعد کا کہ پہچانے جاتے ہیں ان قواعد اور اصول کے ساتھ سند اور متن کے احوال قبول اور رد کی حیثیت سے۔ یہ تعریف ہے اور کندی کر خبڑا علم اصول حدیث علم ہے ایسے اصولوں اور قواعد کا کہ پہچان جن کے سبب سے پہچانے جاتے ہیں سند اور متن کے احوال، رد اور خیر اور جزا ان کے لیے جو پیچھے آئے سلف کے علماء مسلمین سے، وہ جنہوں نے تلقی کی اور قبول کیے سنت کی روایت کے قواعد اور سنت کی روایت کے ضوابط سلف سے، پس مہذب کیا ان کو اور مرتب کیا ان کو اور جمع کیا ان کو مستقل مصنفات میں، نام رکھا گیا ما بعد میں
یعنی ماں بعد جل کتاباں بنیاں تے اے نا بنیا اس فن دا علم مصطلح الحدیث جی اور جزائے خیر ان کے لیے جو پیچھے آئے سلف کے علماء مسلمین سے، وہ جنہوں نے ترقی کی سنت کی روایت کے قواعد کی اور سنت کی روایت کے ضوابط کی سلف سے، جی بس مہذب کیا ان قواعد کو اور مرتب کیا ان کو اور جمع کیا ان کو مصنفات مستقلہ میں، نام رکھا گیا ماں بعد میں علم مصطلح الحدیث، علم مصطلح الحدیث حدیث صبر ایسے صفحے تھے پچھلے صفحے تھے مناقب حامل الاحادیث النبویہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، کتاب اتھوں ہی شروع جو تو پڑھے جی سنیں ہی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ رہے گی ایک جماعت میری امت سے وہ غالب ظاہرین علی الحق کے، وہ حق پر غالب رہیں گے، یعنی حق دے نال رہیں گے، حق تے نہیں نقصان دے گا ان کو وہ جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا، حتیٰ کہ آ جائے گا اللہ کا امر، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور سونے دا فرمان کے فرمایا کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو سنے ہماری بات پس اس کو محفوظ کرے، پھر ادا کرے اس کو، پہنچائے اس کو ان تک جنہوں نے اس کو نہیں سنا۔ سنیں ہے والذی یجب علینا اليوم ونحن خلف لأولئک السلف، کیا ہے سلف حفاظ علی ھذا التراث العظیم بالزود عن اصالتی والعمل علی تصیلی ونشری للاجیال اللاحقہ۔ تو اے وے کہ ساڈے اتے بھی لازم ہے کہ اسی کو دین دا کام کریے، دین دا کام کریے۔ اور ویکھو نا پیچھے اور 10 صفحے تے تعریف علم الحدیث نظر آ رہی؟ الحدیث لغتاً بولا جاتا ہے کلام پر اور اصطلاحاً وہ جو منسوب ہو کس کی طرف، قول سے، فعل سے، تقریر سے، آپ کی صفت خلقیہ سے، حتیٰ کہ آپ کا چلنا پھرنا جاگنا سونا حرکات و سکنات سب جو کچھ منقول ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں جی۔ تعریف مصطلح الحدیث یا علوم الحدیث کے جو ان پڑھا جائے کہ وہ علم ہے قوانین کا، پہچانے جاتے ہیں ان کے ساتھ سند اور متن کے احوال، اور وہ پڑھیو بھی ٹھیک ہے اور نام رکھا گیا کیا؟ اے نا جے مختلف جی، اے مختلف فن کوئی ہے جی، اے مختلف نا جی تے علم مصطلح الحدیث کا، علم اصول حدیث آکھو یا علم مصطلح الحدیث، علم الحدیث سارے نا نے سنے ہی اے شاباش ہے جی۔ تے موضوع اس علم کا سند اور متن کے احوال و صفات، سند کیونکہ ساری باس کتنے گھومدی اتنے علم دا موضوع کیڑا ہوندا ہے جندے چفیرے باس گھومے جی۔ اور اگر تو چاہے تو انج کہہ دے کہ اس فن کا موضوع ہے راوی اور مروی، قبول اور رد کی حیثیت سے، راوی جن نے روایت کی تھی، مروی و حدیث من حیث القبول والرد۔ سنیں ہی تے اہمیت علم و مصطلح الحدیث، احادیث نبویہ جی، معرفت و صحتها من سقیمها ہے اصل الدین والمباحث متعلقہ بالاسانید والمتون، یہ حجر اساس لحاظ المعرفہ، اس واسطے یہ بنیادی جڑنا بھی حدیث صحیح کیڑی ہے تو سقیم کیڑی ہے، یہ تاں ہے کہ جے کر کی ہوئے کہ مباحث جو متعلقہ ہیں کن کے وہ کتنے نے علم المصطلح الحدیث میں، یہ ایک بنیاد ہے اس معرفت کی، اور احادیث وہ اصل ہیں تمام علوم شریعہ کا۔ احادیث من تفسیر الکتاب
کتاب اللہ دی تفسیر وچ بھی سب تو معتبر کیڑی تفسیر ہے؟ حدیث نال ہے۔ عقائد وچ، فقہ وچ، اصول فقہ وچ وغیرہ اس حیثیت سے بحیث العاطل جیڑا خالی ہے کندے کولوں یکسر الخلل والخطا فی کلامہ من الفقہاء وغیرہم، بھی جنہاں حدیث وال توجہ نہیں دیتی تو انہاں دی گلاں وچ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جی غایت علم المصطلح، غایت کی ہے حفظ الحدیث النبوی، جی حفاظت کرنی حدیث نبوی کی، خلط فی ہے سے، جی یا 10 والافتراء علیہ، 10 بگانا مراد مٹ جانا، مٹنے سے اور اس پر افتراء کرنے سے، اور یہ وَتِلْكَ الْوَظِيفَةُ هِيَ غَایَةٌ فِي الْأَهْمِيَّةِ تَشْتَمِلُ عَلَى فَوَائِدِ لَهَا خطرها الکبیر، ان کے لیے قواعد ہیں جڑے بڑے ضروری نے، بڑی شان رکھتے ہیں کہ انہو تم بذالک، کہ جڑا حدیث نبوی دی حفاظت ہے نا پورا ہوگا اس کے ساتھ کون؟ دین اسلامی کی حفاظت کس سے؟ بھئی سن حدیثاں پتہ ہون گے تو دسو گے حضور کی کر رہے سونے دا فرمان دیں گے، تسی کہڑے پاس منہ چاہ لے۔ پس تحقیق نقل کیا امت نے حدیث نبوی کو کس کے ساتھ، اور امتیاز کیا ہے اس کے ساتھ صحیح کا کس سے؟ اگر نہ ہوتا یہ علم تو البتہ ملتبس ہو جاتی حدیث صحیح کس کے ساتھ، اور البتہ خلط ملط ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سرکار کے غیر کے کلام کے ساتھ، اگر یہ حفاظت نہ ہوتی تو جی۔ اور یہ کہ قواعد اس علم کے، جی یہ کیا ہیں؟ تو جنب العالم، بھئی علیحدہ کرتے ہیں عالم کو کس سے؟ خطر الوعید العظیم، جیڑا ان قواعد نو جاندہ ہے نا اس عالم نو یہ قواعد بچاندے نے خطر عظیم، خطر الوعید عظیم، وہ کہ واقعہ ہوا ہے ان پر جو جنہوں نے تساہل کیا کس میں؟ او کیڑے وہ سن وذالک بقولی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث صحیح جڑی مستفیدی فرمایا من حدث عنی بحدیث یرانہ کاذب فہو حدل، تے بقولو صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث المتواتر من کذب علیہ، اے اور جیڑا بندہ اس فن دے قواعد جاندہ ہے نا اس وعید کو او بچے گا، تے جیڑا نہیں نہ جاندہ او مر گیا جی۔ اور یہ کہ یہ علم ینشئو، یہ علم پیدا کر دیتا ملکہ نقد کا اس کے صاحب میں، اس حیثیت سے کہ وہ امتیاز کر لیتا ہے روایات مقبولہ اور مردودہ کے درمیان، اور احتیاط کرتا ہے ہر خبر کے قبول کرنے سے۔ سنا جی لیکن ایک بھی ایک خلاصہ ہے کہ بھی جنہوں یہ فن آتا ہے نا وہی پھر دھیان بھی کرے گا، تھوڑا جاگے گا بھی کہ میں جڑا ہے نا بھی یہ حدیث جڑی یہ کتھے بھی دی سند ویکھاں تو اس بارے کی حکم ہے، پھر اس تو بعد ہے تو بزرگاں سارا کچھ کر دیتا ہے، صرف سانو بیماری اے وے کہ بس نہ حدیثاں پڑھنیاں نہ اساں ادھر جانیاں۔ بخاری شریف کوئی حدیث نہیں جڑے بندہ تقریر نہیں سنا سکے جی، ان ایک بھی حدیث نہیں تھوڑی تقریر سنانے والی ہے جی، کھول کے نہیں بیان کر سکتے اس دی جی، جب پڑھو گے تھوڑا دل کرے گا ہر حدیث سنائیے جی۔ مسلم شریف کوئی حدیث نہیں سنانے والی یار، ساری ریاض سارے پڑھ دیو، ساری کتوں نقل کی نے کثرت نال جی، کوئی کدی ہو رہے جی، کوئی ساری سنانیاں نہیں ہے، عجیب بندے ہو یار جی۔ اے آگی جی تعریف بھی تے موضوع بھی تے غرض بھی، سمجھے ہی اے شابہ سے جی، سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ گلاں لکھی ہیں، ساری ذمہ داری ہے سونے دے دین دی حفاظت کرنی ہے، کنے کرنی ہے؟ مسلمانہ کرنی ہے جی۔ حفاظت کا کی مطلب ہے؟ دین نو دھیان نال پڑھنا،
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਵੇ ਨਿੱਕਿਆ